وہ شوق و مرکبی، شوق میری سواری ہے، شوق میری سواری۔ شوق کیا چیز ہے اس پر اب گفتگو کا تو پورا وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک بہت بڑے آدمی کو یہاں کوٹ کروں گا، ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کلیات اردو میں 2 نظمیں لکھی، بہت گہری نظمیں ہیں، ذرا اس کو سنو، ان پر غور کرو، اگر سمجھ نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ آئے، علامہ کی زبان کو کافی کچھ مشکل بھی ہوتی ہے، پھر اشعار ویسے مشکل ہوتے ہیں، تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے بات۔ فرماتے ہیں الشوق و مرکبی، شوق میری سواری ہے۔ جس چیز کا شوق بندے کو نہ ہو اور شوق اس کے لیے سواری نہ بن جائے، وہ اس کی منزل کبھی نہیں پا سکتا، وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ شوق ہی تو ایسی چیز ہے، یہ بھی دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے، یاد رکھنا۔ دراصل شوق کانٹے کو کہتے ہیں جو دل میں لگ جاتا ہے۔ شوق میری سواری ہے، لگانی اگر نہیں کسی کام کو حاصل کرنے کی، بالکل 2 نمبر پر رکھی ہوئی ہے ایک چیز آپ نے، تو یہ یقین مان جائیے کہ اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اگر اس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 پر لے کر آؤ اس کو اپنی سواری بناؤ۔ شوق و مرکبی، شوق میری سواری ہے۔ اقبال کہتے ہیں راز ہے تقدیر جہان تگ و تاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز۔ کہاں سے سکندر اٹھا، کس طرح دنیا کو اس نے فتح کر دی۔ شوق و مرکبی، یوں نہیں منزلیں ملتی۔ جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز۔ جوش کردار سے تیمور کا سیل ہماگیر، سیل کے سامنے کیا شے ہے نشیب اور فراز۔ جب سیلاب آتا ہے، بڑا زوردار سیلاب، وہ اونچ نیچ کو نہیں دیکھتا، ہر چیز کو ملیا بیٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا تلمیح کے اندر، سیل کے سامنے کیا شے ہے نشیب اور فراز۔ صفِ جنگا میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ ہے مگر فرصت کہ 2 نفس، یک نفس یا 2 نفس، ایک سا یا 2 سا، ساں میں پنجابی کا لفظ بولے، ایک دم دی وارسا کھیڑ دنیا رب بے وارس کر مار دے۔ شعر کا ترجمہ کرنے سمجھانے کے لیے میں نے عرض کر دی، یہ دنیا کیا ہے، یہ فرصت آپ کے پاس کیا فرصت، کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، 1 سانس یا 2 سانس کا، پتہ نہیں دوسرا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہے مگر فرصت یک نفس یا 2 نفس، عاقبت منزل ما وادی خاموشاں است۔ سا گیا تو وادی خاموشاں میں بندہ پہنچ گیا۔ اس لیے کہا ہے مگر فرصت یک نفس یا 2 نفس، عاقبت منزل ما وادی خاموشاں است۔ حالیہ گلگلہ در گنبد افلاک انداز۔ پھر کہتے ہیں قدرت فکر و عمل
کیا شے ہے؟ قدرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب. اگر کوئی آدمی صاحب ذوق نہیں ہے وہ اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتا. اگر اس کا شوق مرکب نہیں ہے اس کا، وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتا. اگر کوئی شخص پوری زندگی ایک ڈگر پر زندگی گزارتا رہا ہے، اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی، تو انقلاب باہر جاتا رہے آتا رہے آتا رہے، تمہارے اندر نہیں آیا. اس لیے کہا قدرت فکر و عمل کیا شے ہے. فکر اور عمل کو مشکل لفظ نہیں ہے. قدرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب. قدرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب. قدرت فکر و عمل سے معجزات زندگی. جب آدمی شوق کی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں معجزات بکھرتے ہیں، بڑے بڑے انہونے کام ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی، ندرت فکر و عمل سے سانگ کھارا لال ناب. جب فکر اور عمل کی قدرت جو ہے حرکت میں آتی ہے تو وہ پتھر کو چیر کر اس سے لال نکال لیتے. یہ بات ہے جو کہی انہوں نے. اس لیے کہتے ہیں رومت الکبرا دگرگوں ہو گیا تیرا ضمیر. آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری تہذیب کے اوپر جو حملہ اس وقت ہو چکا ہے، تہذیب مغرب کا، تہذیب یورپ کا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ تو خود مرنے کو ہے جس کے تم بیپاری بن گئے ہو، وہ تو خود مرنے کو. رومت الکبرا دگرگوں ہو گیا تیرا ضمیر، این کے می بینم بدبے بیداری است یارب یا بخواب. کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں یورپ کی بربادی کا، یا کہ حالت بیداری سے بہوش قیمی و ہوش و حواس دیکھ رہا ہوں کہ یہ تہذیب اپنے تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ انسانیت کی بربادی کی طرف جا رہی ہے. یہ اس لیے بات کہی. کہتے ہیں چشمے پیران کہن میں زندگانی کا فروغ. چشمے پیران کہن میں زندگانی کا فروغ، نوجواں تیرے ہیں سوز و آرزو سے سینہ تاب. یہ نوجوانوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں، ہم نے ان کو خراب کر دیا، ہمیں انہیں وہ راستہ ہی نہیں دکھایا. اصل بات یہ وہ اشوق و مرکبی والا راستہ انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے اپنے پیغمبر کی سیرت نہیں پڑھی، انہوں نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو پڑھا نہیں ہے ان نوجوانوں نے. اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کی اشوق و مرکبی پر عمل کرتے یہ بھی. اس لیے کہتے ہیں کہ چشم پیران کہن میں زندگانی کا فروغ، نوجواں تیرے ہیں سوز آرزو سے زینہ تاب. یہ محبت کی حرارت، یہ محبت کی حرارت، یہ تمنا، یہ نمود، یہ تین چیزیں بیان کر دی. یہ محبت کی حرارت، یہ تمنا، یہ نمود، فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب. محبت ہو، تمنا ہو تو نمود کیوں نہ ہو، ظہور کیوں نہ ہو. اس کی مثال یوں دی کہ یہ جو پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ دبا کر نہیں رکھی جا سکتی، وہ فضاؤں میں پھیلتی ہے، وہ زیر حجاب نہیں رہ سکتی. اس لیے کہا فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب، نغمہ ہائے شوق سے تیری فضا معمور ہے. نظمہ ہائے شوق، پھر چلا جا شوق و مرکبی پر. نغمہ ہائے شوق سے تیری فضا معمور ہے، زخم ور کا منتظر تھا تیری فطرت کا رباب. نغمہ ور کا منتظر تھا تیری فطرت کا رباب. رباب کہتے ہیں یہ جو بجاتے ہیں آپ، کہ اگر تیری فطرت جاگ اٹھے
تو یہ سزینہ تو تیرے اندر بجے گا، یہ سزینہ تو تیرے، اس کی آواز تو تیرے اندر سے آئے گی۔ فضل فیض یہ کس کی نظر کا ہے، فیض یہ کس کی نظر، اشوق عمر کا بھی پر چل، یہ فیض یہ کس کی نظر کا ہے، کرامت کس کی ہے، فیض یہ کس کی نظر کا ہے، کرامت کس کی ہے، وہ کہ ہے جس کی نگاہ مثل شعاع آفتاب۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جو سورج ہے کبھی یہ تقسیم کرتا ہے اپنی شعاؤں کو کہ اس کو دینی ہے اس کو نہیں دینی؟ تیرا رسول تو مثل آفتاب بن کر آیا، اس نے اپنی محبت کو پوری دنیا میں بخیر دیا، پوری دنیا کے لیے عام کر دیا، اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہونے کے لیے آئے، تو پہلے پابند کر دیا اپنے صاحب کو کہ دیکھنا اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا۔ ساری زندگی ابو جہل نے جو مخالفت کی ہے، دیکھنا اکرمہ کے سامنے اس کی توہین نہ کرنا۔ کس کے تھے؟ اپنی چادر بچھا دی دشمن کے سامنے۔ یہ ہے وہ محبت، اسی لیے کہا یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم۔ یہ ہے جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔